ایک یہ سوال کہ جہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے اور اس کے اوپر ایک حاکم بھی موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں اسلام میں ایک اطاعت کا تصور بھی موجود ہے، اس صورتحال میں جہاں پر ایک مسلمانوں کی جماعت ہو، اور جیسے میں نے شروعات میں بھی بات کہی، ایک عام مسلمان جو کہ خود کو بے بس اس صورتحال میں محسوس کرتا ہے، میرے جیسا آپ کے جیسا، ہم جیسے کوئی بھی لوگ ہیں، ہمیں بھی ایک درد تو ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. دوسری طرف کچھ ایک ایسا تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے، اور کچھ لوگ اس میں مانتے بھی ہیں کہ نہیں، آپ کو انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ جو دینی خالصتاً مسئلہ ہے کہ پولیٹیکلی تو ایک اس کو الگ ہم ڈسکس کریں گے، تو اطاعت کا تصور اسلام کے اس صورتحال میں، اب آپ نے جیسے کہا نا کہ حالات کے اعتبار سے وہ معاملات بدل جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ایران کی صورتحال ہے، اس میں ایک ایران کی جو فیکشن ہے انہوں نے اپنے آپ کو آزادانہ طور کے اوپر ریزسٹنس کے لیے وقف کر دیا، اور وہ اس کے جو حکمران وہاں کا جو اطاعت ہے اس کا تصور وہاں پر ابھی نہیں پایا جا رہا، حالات ہی ایسے ہیں، جنگ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں یہ والا تصور بھی تھوڑا تبدیل ہوتا ہے اطاعت کا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کی بات سے اگر یہ بات اس میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلاً یہ کہ ایک تو ہے نا غزہ کے اندر لوگوں نے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ مظلوم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایسی کیفیت مستضعفین میں شامل ہو گئے، ٹھیک، اور وہ پکار رہے ہیں باقی مسلمانوں کو کہ ہماری مدد کے لیے آؤ. تو میرا یا آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ مطلب میں اگر سوال یہ ہے تو یہی سوال ہے. بالکل ایک حصہ یہ ہے. اچھا، اب دیکھیں اس چیز کی طرف آئیں تو وہ اصل میں اس کے لیے، اچھا وہ جو پہلی بات تھی وہ حکمت عملی کی بات تھی، یہ خالص دینی مسئلہ ہو گیا. بالکل یہ حکمت عملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب آ جائیں اس اعتبار سے، تو وہ عام طور پہ سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها، یہ اس بستی سے نکال، تو تم ہلتے ہی نہیں ہو. اچھا، اب اس آیت کو پڑھ کے ذرا ہم چلے مدینہ چلتے ہیں نا، مدینہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو اب اس کا مخاطب کون ہے؟ اہل مدینہ ہوں گے، یعنی امت مسلمہ، اس وقت کی امت، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی لیڈرشپ اس وقت کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں، مخاطب مسلمان ہیں، لیڈرشپ تو تیار ہے وہ جنگ کرنے کے لیے. بالکل، اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں سے کوئی جو کنی کترا رہا ہے، متذبذب ہے، اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اصل مخاطب وہ ہے. صحیح. حکم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس آیت کا اصل مخاطب وہ شخص ہے کہ جو پسو پیش کر رہا ہے، اس کو ترغیب دی جا رہی ہے یا بلکہ تنبیہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آج کی صورتحال میں مخاطب کون ہے؟ اگر آپ خالص فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پہلا مخاطب کون بنے گا؟ لبنان، ٹھیک، اردن، ٹھیک ہے، اس کے بعد شام، سعودی عرب، عراق، ایران، پھر ہمارا نمبر آئے گا. میں وہ مصر وہ رہ گیا مجھ سے. یہ جو فقہاء نے ترتیب بیان کیا اس کے اعتبار سے میں بات کروں. پہلی بات تو یہ ہو گئی، اگر آپ اسے خالص دینی طور پہ لے کے چلیں تو یہ بات ہوگی. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں ہے. امت کا وجود نہیں، کوئی وجود نہیں. صرف کس اعتبار سے؟ دیکھیں، قتال کرنے کے لیے بنیان مرصوص چاہیے ہوتی ہے. جی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص بنتی ہے لسن ڈوبے سے. کوئی امیر ہوتا ہے، باقی اس کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک. امت کا وہ لیڈر جس کی پوری امت تابع داری کرتی ہو کوئی نہیں ہے. امت 58 ریکگنائزڈ فرقوں میں تقسیم ہے. یعنی نیشن اسٹیٹ از اے پرابلم. یس، ٹھیک ہے، بات کو سمجھیں. ایک فرقہ وہ ہے جسے جو مذہبی یا مسلکی فرقہ ہے، وہ کوئی اتنا بڑا فرقہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی مسلک ہیں. طرز عمل نے انہیں فرقہ بنایا ہوا ہے. علمی طور پہ مسلک ہیں، لیکن غلط تصورات نے انہیں فرقہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے. ٹھیک. اصل جو جینیون فرقہ ہے وہ سیاسی فرقہ ہوتا ہے جس پر امیر کو قتل کرنے کا حکم ہے. اچھا، نیام کوئی آپ نے کوئی دین کی کوئی تعبیر کی ہے، اس پہ تو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرے امیر کا کھڑا ہونا وہ واجب القتل ہے. تو 58 مسلمہ حکمران ہیں اس وقت ہمارے. تو امت کدھر ہے؟ تو جب آپ قتال کے لیے آیت لے کے آئیں گے تو پہلے امت کے تصور کو تو اجاگر کریں نا. یہ وہ اصل مشکل ہے کہ جس میں وہ جو یعنی ایسی صورتحال بدلی ہے کہ اب اس حکم کا اطلاق آپ اس طرح نہیں کر سکتے.
ایک بات یہ میں آپ کو خالص دینی بات، یعنی قرآن کی آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا پھر کم از کم پہلے، کیونکہ وہ امت موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر وہ فقہی اعتبار سے ہوگا تو پھر وہ جو پڑوس میں ہے تو پھر پڑوس میں ہے تو پھر پڑوس میں وہ والی بات ہوگی. ٹھیک ہے بالکل، یعنی وہ ہم کتابی بات کرتے ہیں. جی. اچھا اگلی بات آ گئی جی کہ یہ جو تھا یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اس کو سمجھیں. وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جب کہیں فوج آپریشن کرتی ہے تو یہ فوج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہاں کی خبریں باہر آئیں یا نہ آئیں. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ہماری فوج بھی کرتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ نہ چاہے تو کوئی خبر نہیں آ سکتی، کوئی فوٹو نہیں آ سکتا. کشمیر میں انڈینز کر رہے ہیں نا، کوئی تصویر آپ کے پاس آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی. یہ فلسطین کی تصویریں کیوں آ رہی تھی؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل. تو میں آپ کے سامنے جو دیکھیں اللہ نے نتیجہ کیا نکالا وہ علیحدہ ہے. ان کا کیا خیال تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس سے مسلمان عوام کے اندر اپنے حکمرانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. مسلمان حکمران ہمارے خلاف کچھ کرنے کے قابل تو ہو نہیں، اور اگر کریں گے تو ماری کھائیں گے، اور نہیں کریں گے تو عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا. جو وہ لیبیا میں کر چکے تھے، جو عراق میں ہو چکا ہوا تھا، جو شام میں ہو چکا ہوا تھا. اس سے مسلمان کمزور ہوں گے، ہمیں واک اوور ملے گا. اسٹریٹجی ہے نا یہ تو، اسٹریٹجی یہ ان کی حکمت عملی تھی. غصہ دلاؤ. یہ آپ کو وہ واقعات یاد ہیں جب عراق میں امریکی فوجیں آئی تھیں؟ وہ آ کے گالیاں دیتے تھے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گالی دیتے تھے. اب جو غیرت کھا کے باہر نکلے اسے گولی مارتے تھے، انہیں پتہ یہی غیرت مند ہے. صحیح صحیح. تو غیرت بہت اچھی شے ہے، لیکن اس کے ساتھ حکمت بھی بہت اہم چیز ہے. آپ نے کب دیکھیں یہ فیصلہ کہ آپ نے کس کا سر کب کچلنا ہے، یہ آپ جب وہ آپ کے داؤ میں آئے گا تو آپ نے کرنا ہے نا. غیرت کھانے کا یہ تو مطلب نہیں کہ اس کے داؤ میں آ جائیں. بالکل صحیح. تو یہ اب اگر مسلمان معاشروں کے اندر یہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تو اس میں اسرائیل کا فائدہ تھا. اب وہ تمام عناصر جو فلسطین کی مظلومیت کا ڈھول پیٹ کے لوگوں کے اندر جو ہے نا جذبات بڑھکا کر انہیں اپنی ہی ریاست کے خلاف انتشار پر آمادہ کر رہے تھے، وہ غیر شعوری طور پر نادانستہ در حقیقت اسرائیل کی حکمت عملی میں رنگ بھر رہے تھے. ان کی مخالفت کرنے کا مطلب وہ مسلم کاز کی مخالفت کرنا نہیں ہے، نہ ان کو دشمن ثابت کرنا ہے، صرف اس حکمت عملی کے نقصان دہ پہلو کو اجاگر کرنا تھا.